حالات اگر میرے اور آپ کے اندر نظر آتے، اللہ کی قسم آج دنیا میں کسی شخص کی ہمت اور مجال نہ ہوتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عالیہ کے بارے میں کوئی غلط لفظ کہتا، کیونکہ اس کو خود معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جب اتنے اچھے ہیں، ان کے کردار اچھے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے معاملات اچھے ہیں، ان کا طریقہ اچھا ہے، ان کا عدل اچھا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہریرہ یہ کٹورا لو اور اپنے ہاتھ سے سب کو دودھ پلاؤ۔ حضرت ہریرہ سب کو دودھ پلاتے ہیں اور سوچتے جاتے ہیں کہ یہ لوگ تو 70 ہیں، مجھے کیا ملے گا، بچے گا کیا دودھ کے اندر پیالے میں۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، ساتویں کو۔ جب 7 لوگوں کو دودھ پلا دیا اور کٹورے میں جھانکا تو دودھ بالکل بھی کم نہیں ہوا تھا، اتنا ہی دودھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر 700 نہیں، 70 نہیں، 700 لوگوں کو بھی پلا دیا جائے تو اتنا دودھ بچ جائے گا، کم نہیں ہوگا کہ میرا پیٹ بھر جائے گا۔ اب مطمئن ہوں۔ جب سارے لوگوں نے دودھ پی لیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ سب نے دودھ پی لیا؟ جی حضور سب نے دودھ پی لیا۔ ہریرہ اب تم پیو۔ حالانکہ اللہ کے نبی بھی کئی روز کے فاقے سے تھے، آپ بھی بھوکے تھے، ہریرہ بھی بھوکے تھے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہریرہ اور پیو، اور پیا، پھر فرمایا اور پیو، اور پیا، پھر فرمایا اور پیو۔ حضرت ہریرہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تو جہاں تک دودھ آ گیا ہے حلق تک، اب گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے، صحابہ کا طریقہ دیکھیے، اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ مسلمان کھانے نہیں آئے، کھلانے آئے ہیں دنیا میں۔ مسلمان خود پینے نہیں آئے، لوگوں کو پلانے کے لیے آئے ہیں۔ مسلمان دنیا میں جو آئے ہیں وہ پہننے نہیں، لوگوں کو پہنانے کے لیے آئے ہیں۔ مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں بلکہ لوگوں کو دینے کے لیے آئے ہیں، سقی ہوتے ہیں مسلمان۔ میرے ایمان والے ساتھیوں، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، تسبیحات بھی کریں، اللہ کا ذکر بھی کریں، اللہ کے دین کے راستے پر بھی نکلیں، اللہ کے دین کے لیے جان مال وقت کو بھی خرچ کریں، لیکن اپنے اخلاق بھی اچھے کریں، اپنے معاملات بھی اچھے کریں، اپنا معاشرہ بھی اچھا کریں، اپنی نکاحوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، چاہے سامنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ہمارے اخلاق اور انداز ایسے ہوں کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے بھی کسی کو کبھی اذیت نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں تاریخیں اٹھائیے، کبھی کسی شخص کو آپ کے جسم سے یا زبان سے کبھی کوئی اذیت نہیں پہنچی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جسم اور زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، تبع تابعین اور تابعین کی زبان اور جسم سے کبھی کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچی۔ اللہ کے ولیوں سے کبھی کسی کو کوئی اذیت اور نقصان نہیں پہنچا۔ آج مسلمان کا بھی کردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آج اگر
میری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتیں ہوتی، آپ کا طریقہ ہوتا، آپ کا کردار ہوتا، آج دنیا کو معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا کردار اتنا اچھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار کتنا اچھا ہوگا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی اخلاق ایسے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی اتنے اچھے اور سچے اور عادل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو یہ اپنا نبی اور رسول کہتے ہیں ان کا عدل و انصاف کیسا ہوگا؟ آج اگر یہ طریقہ، یہ سنتیں، یہ آپ کی شریعت پاک اور یہ آپ کا کہ زندگی کے حالات اگر میرے اور آپ کے اندر نظر آتے، اللہ کی قسم آج دنیا میں کسی شخص کی ہمت اور مجال نہ ہوتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عالیہ کے بارے میں کوئی غلط لفظ کہتا، کیونکہ اس کو خود معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جب اتنے اچھے ہیں، ان کے کردار اچھے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے معاملات اچھے ہیں، ان کا طریقہ اچھا ہے، ان کا عدل اچھا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کتنا اچھا ہوگا۔ آج ہم نے دنیا والوں کو یہودیت دکھائی، عیسائیت دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار ہم دکھا نہ سکے۔ اے لوگوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عالیہ پر اگر کوئی توہین کرتا ہے، کوئی غلط لفظوں کا استعمال کرتا ہے اور امت موجود ہو، امت نے سنا ہو اور امت کچھ نہ کرے تو امت کو چاہیے کہ ڈوب کر مر جائے، ساری امت مر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب تک کردار، جب تک انداز، جب تک آپ کی شریعت پاک، جب تک آپ کی سیرت پاک اور جب تک آپ کی سنتیں میرے اور آپ کے اندر داخل نہیں ہوں گی، اللہ کی قسم کسی کو معلوم نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار کیا تھا۔ ہم دنیا میں آئے اسی لیے ہیں، ہمیں اللہ نے زمین پر پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، ہمیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ جاؤ، جا کر لوگوں کو بتاؤ، دنیا کو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کس طرح چلتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح کا معاملہ آپ کا تھا، آپ کے انداز کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا عدل و انصاف کیسا تھا، جا کر بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم جن کے امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، ہم جن سے محبت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے۔